السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہایک اردو انوادک کی بہتر تیاری کے لیے اسا کلاس آپ کے سامنے میں پھر سے میں لے کے آ گیا ہوں، اور آج کے اس کلاس میں جو سہایک اردو انوادک کا پیپر 1 ہوتا ہے، جس میں گرامر سے ریلیٹڈ کوشچنس آتے ہیں، اس کا آج جو ہے پہلا کلاس ہے۔ یعنی کہ اس سے پہلے جو پیپر 2 ہوتے ہیں جس میں انواد کرنے کے لیے رہتے ہیں، اس کا کلاس تو چل ہی رہا ہے۔ یہ پیپر 1 کا جس میں گرامر سے ریلیٹڈ سوال آتے ہیں، اس کا کلاس 1 ہے۔ تو آپ لوگ پرتیک کلاس کو دیکھیں گے۔ میں سب کا پہلے لسٹ بنا دوں گا، آپ لوگ جوائن ہو جائیں گے اور دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے آج کے اس کلاس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں تھوڑا سا آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہوں گا کہ یہ سبھی ڈیفینیشن آپ کو پڑھنا ضروری ہے کہ اردو یہ علم ہجا کسے کہتے ہیں، علم صرف، علم نحو، علم بیان، علم عروض، یا پھر اس کے دیگر جو پریبھاشا ہوتے ہیں، ان کو آپ کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ ان کو نہیں سمجھیں گے تب تک ان سے ریلیٹڈ جو کوشچنس بنیں گے آبجیکٹیو ٹائپ، وہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسی لیے ڈیفینیشن پہلے میں پڑھاتا ہوں، اس کے بعد ہی کوشچن آنسر کراؤں گا، تب آپ کو زیادہ سمجھ میں آئیں گے کوشچنس، ٹھیک ہے۔ تو آئیے آج کے اس کلاس کی شروعات کرتے ہیں۔ اردو کے قواعد کو ماہرین زبان، جسے انگلش میں کہتے ہیں ایکسپرٹس آف لینگویج، نے 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ یعنی کہ اردو کے جو گرامر ہیں، اردو کے جو قواعد ہیں، انہیں زبان کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ایک ہے آپ کے علم ہجا، ایک ہے آپ کا علم صرف، ایک ہے آپ کا علم نحو، علم بیان، علم عروض، ٹھیک ہے۔ تو ان پانچوں گروپ میں جو ہے اردو قواعد کو بانٹا گیا ہے۔ اب آئیے ایک ایک کر کے ہم جانتے ہیں کہ علم ہجا کسے کہتے ہیں، علم صرف کسے کہتے ہیں، اور اسی پرکار سے ان تینوں کا پریبھاشا بھی ہم لوگ سیکھیں گے۔ تو یہاں دیکھیے گا کہ علم ہجا کے معنی، جسے انگلش میں کہتے ہیں میننگ، حروف جسے انگلش میں کہتے ہیں لیٹر، یعنی کہ علم ہجا کے معنی حروف کو الگ الگ کر کے ان کے ہجے، جسے انگلش کہتے ہیں اسپیلنگ، کرنے کی واقفیت یا معلومات کے ہیں، ہے نا۔ اس سے ہمیں کوئی بھی حروف ہوں، علم جا کے معنی ہوتا ہے کہ کوئی بھی حروف ہوں، ان کو الگ الگ کر کے ان کے اسپیلنگ کرنے کی واقفیت معلوم ہو، ہے نا، ٹھیک ہے۔ حروف حجہ وہ ہے جن سے کوئی زبان بنتی ہے۔ علم حجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی زبان بنتی ہے، کوئی آپ کے لینگویج بنتے ہیں۔ ان حروف کو حروف تہجی یعنی کہ اردو الفابیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اردو میں اردو الفابیٹ بھی کہتے ہیں، جو ان حروفوں کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں، جسے انگلش میں کہتے ہیں اردو الفابیٹ، ٹھیک ہے۔ زبان میں حروف کا جو مجموعہ، جسے انگلش میں کہتے ہیں کلیکشن ہوتا ہے، اسے الفابیٹ کہتے ہیں، حروف، ہے نا، جسے الفابیٹ کہا جاتا ہے۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ علم صرف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، وہ علم ہے جو ہمیں لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ یعنی کہ علم صرف میں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کے بارے میں ہمیں علم ہوتی ہے؟ تو لفظوں کے بارے میں علم ہوتی ہے۔ اس میں الفاظ کے تقسیم، جسے انگلش میں کہتے ہیں ڈویژن، ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کنٹیکٹ، لفظ کی اپنی حیثیت یا اس کے تبدیلی یعنی چینجنگ وغیرہ سے جو نئی صورت بدل جاتی ہے، ان سب کا ذکر بیان علم صرف میں آتا ہے۔ یعنی کہ اس میں کیا ہوتا جانتے ہیں؟ علم صرف میں لفظوں کے بارے میں ہمیں گیان ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ علم صرف ہوا ہے جس میں بامانہ، یعنی جسے کہتے ہیں میننگ فل، تو جس میں بامانہ لفظوں کے حروف اور حرکات کی تبدیلی، ہے نا، کے طریقے سے بحث کی جاتی ہے۔ بس سمجھ رہا؟ یہ سب تو آسان ہے، میں ایسے سمجھا رہا ہوں، لیکن آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آتا تو فوراً آپ ابھی کامنٹ کر سکتے ہیں کہ سر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اور بہتر طریقے سے سمجھائیے، تو میں آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اس علم میں یعنی کہ علم صرف میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حروفوں کے الٹ پھیر سے کیسے جدا جدا یعنی الگ الگ الفاظ بن جاتے ہیں۔ کہ اگر ہم اس علم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر حروفوں کو اگر الٹ پھیر کر دیں، جدا جدا کر دیں، الگ الگ کر دیں، تو الفاظ جو ہیں جدا جدا، یعنی مطلب کہ الگ الگ الفاظ بن جاتے ہیں، اور اس الٹ پھیر سے الفاظ میں کسی طرح نئے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، الگ الگ معنی پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس علم کا مقصد یہ ہے کہ صحیح لفظ بولنا، پڑھنا اور لکھنا آ جائے۔ علم صرف میں وہی سمجھاتا ہے جس میں کوئی بھی چیز ہو وہ بہتر طریقے سے ہمیں بولنا آ جائے، بہتر طریقے سے پڑھنا آ جائے،
بہتر طریقے سے لکھنا آ جائے، صرف کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے اب علم نحو کو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ علم نحو وہ علم ہے جس میں جملوں کی ترکیب و ترتیب اور ان کے باہم آپسی تعلقات سے بحث کی جاتی ہے۔ یعنی کہ علم نحو میں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اس کے ترکیب کس انوسار میں جملہ ہونا چاہیے، لائننگ کیا ہونا چاہیے، گرامر کیا ہونا چاہیے، ہے نا، اور ان کے جو تعلقات ہیں ان پر بحث ہوتا ہے۔ اس علم میں لفظوں کو ملا کر جملے بنانے کے قاعدے بیان کیے جاتے ہیں کہ لفظوں کو ملا کر کے ہم کس طریقے سے پراپر جملہ بنائیں، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ سیکھتے ہیں۔ جملوں کی ساخت یا بناوٹ کا علم اسی کے ذریعے ہوتا ہے۔ جملوں میں فاعل، فعل، مفعول، مبتدا اور فعل ناقص وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر میں فعل ہوں گے، فاعل ہوں گے، مفعول ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور فوکس کریں گے آپ کی، جو یہاں پر انگلش دیے گئے ہیں، ہے نا، انگلش سب یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کے کام دیں گے جب انواد میں کام دیں گے آپ کو۔ انگلش ویسے بہت آسان بھی ہے، اسے کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اب آئیے، اب ہم لوگوں نے تو پڑھا کہ اردو کے، یہاں دکھا دیتا ہوں میں آپ کو، ہم لوگوں نے ابھی پڑھا کہ اردو قواعد کے ماہرین جو ہیں، اس اردو قواعد کو جو 5 حصوں میں بانٹا گیا ہے، ان کے بارے میں نے علم حجہ، علم صرف، علم نحو کے بارے میں بتایا۔ بچا یہ علم بیان اور علم روز، آگے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے لفظ اور لفظ کی قسمیں جو ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ جانکاری لے لیتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، لفظ کا 2 نام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آپ کا کلمہ اور ایک ہوتا ہے لفظ۔ تو کلمہ یا لفظ کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں لفظ۔ آپ کے منہ سے جو بھی بات نکلے وہ ہو گیا ہمارا کلمہ، یا پھر اس کو کہتے ہیں لفظ، ٹھیک ہے۔ چلیے، لفظ حروف کے مجموعہ کا نام ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کہا الف تو یہ ایک حرف ہو گیا، نہیں، مطلب کہ لفظ، یہ سوری حرف تو ہے ہی، تو الف یہ حرف ہی ہے، لیکن لفظ کی بات کر رہے ہیں تو الف کو آپ لفظ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو حروف کے مجموعہ کا نام ہے لفظ، یعنی کہ اگر کوئی حروف کے مجموعہ، بہت سارے جو ہیں حروف مل کر کے لفظ بنتے ہیں۔ جب ہم حروف تہجی یعنی کہ اردو الفابیٹ کو جوڑتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے سر۔ آگے پڑھیے، مثال کے طور پر آپ اسے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے، ان تینوں مثالوں میں جب یہاں پر دیکھیں گے اکبر ہے نا، پھر ہے نا، تو ان تینوں مثالوں میں ان حرفوں کو جوڑا تو ایک نیا لفظ بنا۔ لفظ دراصل آوازیں یعنی کہ بات کرنے کو کہتے ہیں۔ جو ہم باتیں کرتے ہیں تو لفظ نکلتے ہیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ لفظ حروف تہجی کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ حروف تہجی کے مجموعہ کہتے ہیں۔ یہ سبھی چیزیں ہیں۔ آئیے آپ آگے پڑھتے ہیں۔ آگے آئیے کہ اس لحاظ سے لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ اس لحاظ سے لفظ کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسم ہیں۔ ایک ہے آپ کا کلمہ یا پھر کہہ لیں موضوع، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے محمل، ہے نا۔ تو محمل دیکھیے بہت آسان سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ کلمہ جسے کہتے ہیں، کلمہ کا دوسرا نام ہے موضوع۔ تو ایسے الفاظ جن کے اپنے معنی ہوں، یعنی معنی دار ہوں، بامعنی، میننگ فل اور سننے والے کی سمجھ میں آ جائے، جیسے قلم، یعنی کہ ایسے الفاظ، ایسے لفظ، ایسے کلمہ، ایسے موضوع جن کا معنی ہو، ایسا نہیں کہ آپ کچھ سے کچھ بک دیں تو نہیں ہوگا، جن کے معنی ہوں اور سننے والے کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، تو اس کو کلمہ کہیں گے۔ محمل جو ہوتے ہیں، جو ہوتا ہے میننگ لیس، جس کے کوئی معنی ہوتے ہی نہیں ہے نا، وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے کچھ معنی ہی نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب یہ الفاظ کلمہ سے بنتے ہیں تو کچھ معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے پانی، وانی۔ تو یعنی کہ اگر ہم صرف وانی کہیں گے تو کوئی سمجھ پائے گا کیا؟ نہیں پائے گا۔ تو یہ ہو گیا ہمارا محمل۔ لیکن اگر کوئی کلمہ سے مل کر بنے، جیسے پانی کیا کلمہ ہے نا، پانی کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ پانی کا مطلب پانی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم پانی کو وانی کے ساتھ ملا کے بولے تو آپ کو سمجھا، ہاں بھائی پانی، وانی یعنی کہ وانی، یعنی وانی کا مطلب ہوتا ہے پانی، ٹھیک ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو محمل جو ہوتے ہیں، وانی کو کہیں گے، اوٹی کو کہیں گے، وام کو کہیں گے، اس کا کوئی معنی ہے ہی نہیں، لیکن اگر یہ کلمہ کے ساتھ مل جاتا ہے، موضوع کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اب آئیے ہم لوگ پڑھیں گے کلمے کی اقسام، کلمے کی اقسام، قسموں کے بارے میں۔ تو کلمہ معنی دار الفاظ کو کہتے ہیں۔ کلمہ کسے کہیں گے؟ معنی دار الفاظ کو کہتے ہیں۔ ہم اپنے مطلب کے اظہار، ایکسپریشن کے لیے بے شمار، جسے انکاؤنٹیبل کہتے ہیں، بے شمار الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اردو زبان میں ان کو 3 قسموں میں بانٹا گیا ہے، یعنی کلمہ
मानादार लफ्ज़ को कहते हैं, आपको पता है, मैंने ऊपर बताया आपको। ठीक है, तो अपने मतलब के इजहार के लिए बेशुमार अल्फाज इस्तेमाल होते कि नहीं होते हैं? क्या क्या है? तो देखिए, आप कलमा की किस्म पढ़ लीजिए। कलमा के 3 किस्में, एक होता है आपके एक होते हैं आपके इस्म, एक होते हैं फ़िल, एक होते हैं हर्फ। कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़िल, हर्फ। याद रहेगा आपको? जी रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, आसान है। इस्म के बारे में पढ़ते हैं। इस्म कलमा है जिससे किसी शख्स, जगह, किसी चीज या किसी जानवर का नाम हो, मालूम हो, उसे इस्म कहते हैं। मसलन शाकिर, पटना, ताजमहल। यानी कि इसमें जो होता है ना, किसी शख्स का नाम होगा, जगह का नाम होगा, कोई भी चीज का नाम होगा, जानवर वगैरह का नाम होगा, तो वही होता है आपका इस्म होता है। ठीक है, दुनिया के अंदर में बहुत सारी चीज हैं। जो भी हम आंख जैसे खोलते हैं, कोई ना कोई सामान देखते हैं, कोई ना कोई चीज देखते हैं, बस उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, उसी नाम को नाउन इसम कहते हैं। इसम को इंग्लिश में आप नाउन कह लीजिए। अच्छा, हर्फ क्या होता है? वह कलमा है जो ना इसम हो और ना ही फ़िल हो, मगर फ़िल और इसम को आपस में मिलाकर मतलब पूरा करे। यानी क्या होता है ना, कलमा में ये हर्फ जो एक कलमा है ना, आपको पता है, तो ये ना इसम है और ना ही ये फ़िल है। यानी कि ये किसी का नाम नहीं है भाई, यानी कोई जगह का नाम, चीज़ का नाम नहीं है, और ना ही ये फ़िल है। फ़िल का मतलब होता है काम, अभी आगे पढ़ाया जाएगा। फ़िल का मतलब होता है काम, तो ये काम भी नहीं है, बल्कि ये जो है ना, इसम को आपस में मिलकर, यानी कि फ़िल और इसम को आपस में मिलाकर मतलब पूरा कर दे। जैसे का, के, की, को, तक, पर, से, अगर, ये सभी आपके क्या है? हर्फ हैं। इसका कोई तो माना तो नहीं है। आप बोलेंगे सर का माना क्या होता है, के का माना क्या होता है? तो कोई माना नहीं है, लेकिन अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका माना हो जाएगा। कैसे? तोता दरख्त पर है, तो तोता तो नाम हो गया, ये भी नाम हो गया। बैठना ये काम हो गया, फेल हो गया। पर ये जो है आपके हर्फ हैं, तो इसका यहाँ पर अगर हम इस्तेमाल करते हैं जुमला में, तो इस पर का, यानी कि इस हर्फ का माना हो जाता है कि वो तोता जो है दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है, पर बैठा, उस पर बैठा हुआ है। समझ में आता है? ठीक है, इस तरीके से। अब आइए फेल के को समझते हैं। फेल व कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना, या है ना, क्या है यहाँ पर, सहना, सुनना होगा ना, क्या है, सहना, शायद मिस्टेक हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, कमेंट कर देंगे। जमाने के लिहाज से पाए जाए, यानी कि फेल जो है ना, वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना, है ना, जमाने के लिहाज से पाए जाए। जैसे कि अहमद सोता है, सोएगा, वह आता है, असलम आया, वगैरह। सोता है, सोएगा, आता है, और आया है फेल है। यानी सिंपल से ऐसे समझ लीजिए कि इसमें फेल में क्या होता है, कोई भी काम जो होता है ना, वो वाक़ई होता है, कोई काम समझ में आ जाए, उसी को कहते हैं फेल। जैसे कि माने कि असलम आया, आना काम है कि नहीं है, तो बस फेल हो गया। ये वह आता है, आना काम है, वो भी क्या है, सोना, ये फेल हो गया। सोएगा, सोना काम है कि नहीं है, हाँ भाई काम है, तो फेल हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है अक़साम इस्म, यानी कि इसम के अक़साम, इसम के कितने किस्में हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसम के किस्में बनावट के एतबार से जो है, इसमें के 3 किस्में होते हैं। एक होते हैं जामिद, एक होता है मसदर, और एक होता है मुश्तक। आइए इन एक एक करके जो है इनके किस्मों के डिफिनेशन को हम लोग बेहतर अंदाज से पढ़ते हैं। इसमें जामिद वह इसम है जो ना खुद किसी लफ्ज से निकला हो और ना कोई दूसरा अल्फाज उससे निकलता हो। जैसे आदमी, चाकू, घोड़ा, किताब, कलम, कुर्सी। तो इससे ये खुद किसी से निकला हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि आदमी जो है किसी लफ्ज से बनाए गए हैं, घोड़ा जो लफ्ज है ये किसी दूसरे से बनाया गया है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये खुद एक मतलब ये है, और इससे कोई चीज नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि अब आदमी से कोई नया अल्फाज बना दें, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई इसमें जामिद की मिसाल। मजदर होता है जिस तरह जानवरों, इंसानों, पौधों, चीजों और परिंदों के नाम होते हैं, उसी तरह कामों के भी नाम होते कि नहीं होते हैं, है ना। वह इसम है, और इसके बारे में डिफिनेशन सुनिए। इसमें मजदर का डिफिनेशन यहाँ से शुरू हो रहा है। वह इसम है जो ना खुद किसी इसम से निकला हो, लेकिन उसे दूसरे कल में निकलती हो। यानी कि ये तो किसी से नहीं निकला है ना। जैसे जामिद किसी से नहीं निकला है, उसी तरह से मजदर भी किसी से नहीं निकला है, लेकिन इससे दूसरे कलमे बनते हैं, इससे दूसरे कलमे निकलते हैं। जामिद में क्या हो रहा था, इससे कोई दूसरा कलम नहीं बनेगा, लेकिन मजदर में बदलेगा भाई, इसमें निकलेगा। यहाँ एक बात गौरतलब है
یعنی غور طلب مطلب ہوتا ہے غور کرنے کی مطلب کہ یہ ہے غور کرنے کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ مصدر ہے نا ایسا اسم ہے جس میں کام کا ہونا یا کرنا زمانے کے تعلق کے بغیر پایا جائے، یعنی کہ اس میں بھی فعل کے جیسا کام کرنا یا ہونا سمجھا جائے گا، لیکن فعل میں کیا ہوتا ہے زمانہ پایا جاتا ہے کہ وہ کون سا آیا، مطلب کل آیا کہ آج آیا کہ آئے گا، یعنی اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، سمے پایا جاتا ہے، ٹائمنگ پایا جاتا ہے، لیکن مصدر میں بھی کام کرنا یا ہونا سمجھا جائے گا، لیکن زمانے کے اعتبار سے نہیں ہوگا بھائی، اس میں زمانے کے اعتبار سے نہیں پایا جائے گا مصدر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دوڑنا بھی کام ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس سے بھی جو ہے فی الحال دوڑنا سے مطلب سمجھ نہیں آتا ہے، اٹھنا، ہونا، کھانا، رونا، پینا، جاگنا، بولنا، آنا جانا، یہ آپ کے مصدر کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں، جیسے اگر آپ کہیں کہ وہ پڑھتا ہے، وہ ایک سیکنڈ وہ دوڑتا ہے، تو اب دوڑتا کو آپ مصدر نہیں کہہ سکتے ہیں بھائی، کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ میں وہ دوڑتا ہے میں اس میں زمانہ حال شامل ہے، مصدر میں کیا ہوتا ہے آپ کے زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اتنا بات سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں، یا نوٹ تھوڑا پڑھ لیجیے گا۔ اردو زبان مصدر کے آخر میں ہمیشہ نہ آتا ہے اور کسی بھی کام کا ہونا ہوگا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کچھ الفاظ کے آخر میں نہ آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے نانا ہے، چنا ہے، گنا ہے، یہ سوری گنا ہے، ایسا نہیں کہ نون الف لگا رہے گا تو ہمیشہ وہ مصدر ہوگا، اسی بات نہیں ہوتا۔ مشتق کیا ہوتا ہے دیکھیے، وہ اسم ہے جو کسی مصدر یعنی کہ مصدر سے بنا، پتہ نہیں آواز وقت میرا کیا ہو گیا، تو اسم وہ ہے جو کسی مصدر سے بنا ہوا، یعنی کہ مصدر سے بنے گا، یعنی ہے نا، جیسے کہ یہاں پر ہے مصدر سے اس ایگزامپل دیکھ لیجیے، دوڑنا، اٹھنا، اس سے بنے گا، جیسے کھانا سے یہ کھانے والا ہے نا، ہنسنا سے ہنسوڑا، ہنسوڑ، یہ کیا ہے لڑاکو یا لڑکا، ہے نا، اس طریقے سے، یعنی کہ وہ کیا ہے مصدر سے بنیں گے، ٹھیک ہے، مشتق ہو گیا، ٹھیک۔ چلیے اب آئیے اس میں جامد کے بارے میں، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا تو اس میں جامد کے پریبھاشا کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جامد کے قسمیں، اس میں معرفہ اور نکرہ، یعنی کہ اس میں جامد کی دو قسم ہیں، اس میں جامد کی دو قسم یاد کر لیں گے، رٹا مار لیں گے پورا، اس میں جامد کی دو قسم مصدر، یہ اس میں معرفہ نکرہ اسے رٹا مار لیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں، اس میں معرفہ جسے کہتے ہیں پراپر ناؤن، اگر آپ لوگ گرامر صحیح ڈھنگ سے پڑھے ہوں گے تو آپ کو یہ آتا ہی ہوگا کہ اس سے معرفہ جو ہوتا ہے اس معرفہ کو یعنی کہ اس میں خاص بھی کہا جاتا ہے، وہ اسم ہے جس سے کسی خاص شخص، خاص جگہ یا کسی خاص چیز کا نام سمجھ میں آئے، جیسے احمد، اکرم، جامد، جامع مسجد دہلی لاقل، یعنی کہ اس سے کوئی خاص چیز کا نام سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو سہایک اردو انوادک کی تیاری کرنے والے آپ لوگ تو ٹیچر ہیں ہی، آپ لوگ آخر اس کی تیاری کون کر رہے ہیں؟ ٹیچر ہی تو کر رہے ہیں، ابھی ٹیچر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پراپر مطلب خاص ہوتا ہے، خاص مطلب جس کا بھی کوئی خاص نام ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ایگزامپل کے مدد سے آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نکرہ جو ہے جسٹ اس معرفہ کا الٹا ہے، نکرہ کو کمن ناؤن کہتے ہیں، اس میں عام کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی خاص جگہ چیز یا خاص چیز کا نام نہیں ہوگا، ہے نا، جیسے لڑکا، لڑکی، شہر، مسجد، کرسی، تو نا لڑکا مطلب کیا خاص نام ہے کیا؟ نہیں نا ہے، پھر کامن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آئیے اب آتے ہیں، ابھی جو میں آپ کو پڑھانے والا ہوں اسے معرفہ کی 6 قسمیں بہت دھیان سے دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں سہایک اردو انوادک میں اس کے بارے میں اگر کوشچن نہیں آئے تو پھر ہم کو بولیے گا، کمنٹ کیجیے گا آ کر کے ایگزام دینے کے بعد، ویڈیو سیو کر لیجیے آپ، 100% میں بھروسہ ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں کوشچنس آئیں گے ہی آئیں گے 100%۔ دیکھیں اس معرفہ کی 6 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اس میں علم، ہے نا، جسے خاص کہتے ہیں، اس میں خطاب، لقب، ٹھیک ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ اس میں علم جسے کہتے ہیں خاص کسی فرد، شخص یا جگہ یا کسی خاص چیز کے نام کو کہتے ہیں، جیسے دہلی ہو گیا، میرٹھ ہو گیا، شاکر ہو گیا، احمد ہو گیا، رضا ہو گیا، ہے نا۔ اس میں خطاب بادشاہوں، امیروں کی طرف سے جو اعجازی نام دیا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر شمس العلماء خان بہادر، یہ جو ہے بھارت رتن، یہ کیا ہوتے ہیں؟ سرکار کی طرف سے دیے جاتے ہیں، جو دوران حکومت کے بادشاہ ہیں، یعنی کہ جیسے ابھی کے بادشاہ کون ہیں بھارت کے؟ تو نریندر مودی جی ہیں، ہاں لوگوں نے اس کو چنا ہے تو ایک طرح سے بادشاہی ہوئی، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں نتیش کمار ہیں، ہے نا۔ تو اگر انہوں نے کسی انسان کو کوئی لقب یا کوئی نام دیا تو وہ ہوتا ہے خطاب، یعنی کہ یہ سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے، خطاب جو ہے وہ سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے، بھارت رتن وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آتے ہیں لقب کے بارے میں،
लक़ब वह नाम है जो खूबी, क्वालिटी, बढ़ाई या ख़ास वसफ़ की वजह से या सबब से पढ़ा जाए, उस लक़ब कहते हैं। जैसे बुलबुल हिंद, ठीक है, या रुस्तम हिंद, शेर खुदा, है ना, कलीमुल्लाह, ये लक़ब होता है, लक़ब, ठीक है। खिताब और लक़ब में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। खिताब वाला काम होता है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है लक़ब। ये खिताब और लक़ब जो हैं ये आपको जो है कि उसके जो खूबी हैं, क्वालिटी हैं, उनको देख करके लक़ब होता है, ठीक है। चलिए अब आइए अगला देखते हैं। अगला है, हम लोग पढ़ेंगे तखल्लुस के बारे में। तखल्लुस होता है शायर या अदीब अपने असल नाम के अलावा एक छोटा सा नाम रख लेता है जिसका इस्तेमाल वह अपनी कलाम या तख्लीक में करता है, या मुख्तसर सा नाम शेर मक्ता में लाता है ना। यानी कि मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ आपको पूर्व। इसमें तखल्लुस जो होते हैं ना, जो शेर व शायरी लिखने वाले होते हैं, जैसे कि गुलाम हमदानी मसहफ़ी हो गया, परवीन शाकिर होंगे, मिर्ज़ा गालिब हो गया, है ना। तो इसी तरह से जो लिखने वाले होते हैं ना, तो शेर व शायरी जो लिखते हैं तो शेर के लास्ट वाला, आखिर वाला मिसरे में वो अपना नाम की जगह में एक और लफ्ज़ का इस्तेमाल कर देते हैं, उसी को कहते हैं तखल्लुस। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में गालिब, ये गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला खान है उसका नाम, गालिब नहीं है उसका नाम। गालिब क्या था? तखल्लुस था, तो वो गालिब इस्तेमाल करते थे, वही होगा ये तखल्लुस। तखल्लुस का एक और एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा मैं आपको पहचान देता हूँ कि उसके ऊपर में ये जो आप जो दिख रहे हैं ना, इस प्रकार से रहता है। जहाँ पर भी किसी के इस तरीके से रहे तो समझ जाइए वो तखल्लुस का निशान है। कुन्यत समझिए, वह नाम जो बाप माँ, बेटे बेटी या किसी ताल्लुक से मशहूर हो जाए कुन्यत कहलाता है। जैसे इब्ने मरियम, यानी कि कोई इंसान होता है ना जो अपने नाम से मशहूर नहीं होते बल्कि अपने बाप माँ या फिर अपने भाई या किसी के नाम से मशहूर हो जाते हैं, दूसरे के नाम से मशहूर हो गया, वही होगा कुन्यत। अपने नाम के अलावा दूसरे के नाम से, यानी अपने अपने रिश्तेदार का नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे का हो गया, नहीं, अपने रिश्तेदार में से किसी एक के नाम से वो मशहूर हो जाता है, वह व्यक्ति कुन्यत कहलाता है। उर्फ क्या होते हैं भैया? उर्फ जिसे कहते हैं निकनेम, यानी कि असली नाम के अलावा किसी प्यार और नफरत की वजह से जो नाम पड़ जाए उर्फ कहलाता है। जैसे कि कल्लू, चुन्नू, कोई मोटा है ना तो मोटू कहते हैं उसका, असल नाम जो रहता है उसको नहीं बुलाते हैं, है ना, वो होता है आपका उर्फ होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आइए अगला पढ़ते हैं। इसमें नकरा की 6 किस्में हैं। एक होता है ना, 6 किस्में हैं, देखिए। इसमें ज़ात क्या क्या होता है, पढ़िए। इसमें ज़ात और इसमें मुसग़्ग़र। इसमें ज़ात किसी आम चीज़ या जिन्स के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं। जैसे पेंसिल, इमारत, लड़का, दरवाज़ा, इसमें ज़ात हो गया। नहीं, किसी आम चीज़ या जिन्स के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं। इससे मुसग़्ग़र क्या होता है? इससे मुसग़्ग़र लफ्ज़ सग़ीर से बना है जिसके माने होते हैं छोटा ही। मुसग़्ग़र मतलब छोटा ही, है ना। वह लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए इसे मुसग़्ग़र कहलाता है। जैसे टोकर से टोकर, टोकरा से टोकरी, खाट से खटोला, दीग से देगची, सांप से सपोला, बाग से बागीचा, यानी छोटा करे, है ना। चलिए, मुकब्बर मतलब जस्ट मुसग़्ग़र का उल्टा हो गया। लफ्ज़ मुकब्बर कबीर से बना है जिसके माना है बड़ा। कबीर से बना है ना, ये मुकब्बर कबीर से बना है। वो लफ्ज़ कि जो किसी चीज़ को बड़ा करके जाहिर करे उसे मुकब्बर कहलाता है। जैसे बात का पतंगड़, है ना, बात का पतंगड़, पगड़ी का पगड़, ये हाँ, पगड़ी का पगड़, छुरी का छुरा, राह का ये सॉरी हाँ, राह का शाह राह, है ना, घड़ी का घर, छप्पड़ का खट, है ना, ये छप्पड़ खट का ये छप्पर, ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं कुछ इसे मुसग़्ग़र से इसे मुकब्बर याद करेंगे हम लोग, और बेहतर अंदाज से याद करेंगे ताकि एग्जाम में अगर आ गया तो हम आसानी से लगा पाएँ। इससे मुसग़्ग़र है थाली। थाली का हो गया थाल, है ना, लुटिया का लोटा, बाले का बाला, पहाड़ी का पहाड़, ढोलक का ढोल, नाली का नाला, थाली का थैला, डिबिया का डिब्बा, रस्सी का रस्सा, है ना, चूहिया का चूहा, पौधा का पेड़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में खटोला का खाट, झोली का झोला, आरी का आरा, लुठिया का लठ, लठिया हो गई है, लठिया का लठ, किताबचा का किताब, चमटी का चिमटा, सपोला का सांप, घड़ी का घड़िया, ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आगे, है ना। कटोरी का कटोरा, सवार का शहसवार, मुश्किज़ा का मुश्क, शाह का शहनशाह, सॉरी शाह मतलब बादशाह होता है ना, शहनशाह मतलब बादशाह का बादशाह, मुकब्बर है।
اس کا دریچہ کا در. تو یہ چیزیں آپ کو اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو مشکل ہوگا، اسی لیے ہر ایک چیز جو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یاد کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے. چلیے، سب میں زیادہ نہیں ہوتا ہے، اپنی انرجی کو کھوئیں گے نہیں، اور تھوڑا سا ہم لوگ پڑھ کر کے پھر ویڈیو کو کلوز کریں گے، آج کی اس ویڈیو کو بند کریں گے، ٹھیک ہے. جی لاسٹ پیج ہے، اسی کو ہم لوگ پڑھ کر کے آج کی اس کلاس کو سماپت کریں گے، ٹھیک ہے. پھر جو بچے گا انشاءاللہ کل کلاس کریں گے، ٹھیک ہے، دھیان دیجیے گا. تو یہاں دیکھیے، مٹکی کا ہو جائے گا مٹکا اور پنکھڑی کا ہو جائے گا پنکھا. تو یہ آپ کے اس میں مصغر ہیں اور یہ اس میں مکبر ہیں، ٹھیک ہے. چلیے اب آتے ہیں اس میں صوت کے بارے میں. اچھا، صوت کا معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ آواز ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوگا صوت کے معنی ہوتے ہیں آواز. صوت وہ لفظ ہے جو کسی مخصوص، یعنی جسے کہتے ہیں خاص، مخصوص یا کسی جاندار کی آواز کو ظاہر کرے، ہے نا. اس میں صوت ہوتا ہے، جیسے کہ بھو بھو جو ہے کسی کا آواز ہوگا، چھم چھم کی کوئی چیز کا آواز ہے، میاؤ میاؤ کسی کا آواز ہے، ٹن ٹن کسی کا آواز ہے. تو جو آواز ہوتا ہے نا، ہم اس کو صوت کہیں گے، چاہے وہ کسی انسان کا ہو، کوئی چیز کا ہو، کوئی جانور کا ہو، اسے مطلب نہیں ہے، لیکن آواز اگر ہوا تو بھیا اس میں صوت ہوگا، ٹھیک ہے. ان آوازوں کو سن کر سمجھ میں آتا ہے کہ کسی چیز کی آواز ہے، تو اس میں صوت ہو گیا. ظرف کا مطلب ہوتا ہے، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں جگہ یا سمے، یعنی وہی سمے جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے، اس میں ظرف ہوتے ہیں. اس میں ظرف دو قسم کے ہوتے ہیں، اس میں ظرف مکان اور ایک ہوتا ہے اس میں ظرف زمان ہوتا ہے. ظرف اس میں ظرف مکان کیا ہوتا ہے کہ جو لفظ کسی جگہ کا خیال تصور پیش کرے، جیسے کہ گوشالہ، گھر، کتب خانہ، میکدہ، چراگاہ، اس میں ظرف مکان میں آتا ہے. یعنی ظرف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی سمے، وقت یا پھر جگہ کو ظاہر کرے. تو اگر کوئی جگہ کو ظاہر کرتا ہے تو ظرف مکان ہو گیا، کوئی بھی چیز جگہ، گھر ہو گیا، قبرستان ہو گیا، ہے نا، تو ظرف مکان ہو گیا. ظرف زمان میں ہوتا ہے نا وہ ایسا میں جو کسی زمانے یا وقت کو ظاہر کرے، جیسے صبح، شام، دوپہر، سال، ہفتہ، ہے نا. تو یہ زمانہ کو ظاہر کر رہا ہے نا، تو صبح ہو گیا تو ظرف زمان ہو گیا. یہ بھی تو ظرفے کی مثال ہے بھائی، سمے کے بارے میں کہہ رہا ہے نا، تو ظرف زمان ہے. جگہ کو دکھائے تو ظرف مکان ہے. اعلیٰ وہ اس میں جسے کسی اوزار یا ہتھیار کے نام کو ظاہر کرے، کام کرنے کا آلہ ہو، ذریعہ ہو، ہے نا، چاقو، ہے نا، تلوار، کترنی، آرا، کینچی، چھری، ہے نا. اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی کام لیتے ہیں. کام کرنے کے جو اوزار ہوتے ہیں، ہتھیار ہوتے ہیں، ہم اس کو جو کہ اس میں آلہ کہیں گے. کلیئر ہے؟ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں. اس میں مشتق کیا ہے؟ اس میں مشتق کی قسمیں، اس میں فاعل ہے، مفعول ہے، معاوضہ ہے. آئیے پڑھتے ہیں. اس میں فاعل وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنا ہو اور اسی مصدر جسے فعل کہتے ہیں، فعل سے ہیں، مصدر کا یہ فعل کیا ہے، فعل کے تعلق سے اس کام کے کرنے والے کو نام دیا جائے یا کام کرنے والا سمجھتا ہے. فاعل جو ہوتا ہے نا وہ کام کرنے والے کو کہیں گے، یعنی جیسے کہ دوڑنے والا، پڑھنے والا، ناچنے والا، تیراک، چوراہا، کاتب، ظالم، ظلم کرنے والا، قتل کرنے والا، ہے نا. یہ اس میں فاعل کی کیٹیگری میں آئیں گے. اچھا، مفعول ہوتا ہے جس پر فاعل کے فعل کا اثر ہو، یعنی کہ اس میں کام کا اثر ہو. جو فاعل جو ہوتا ہے کام کرنے والا، تو کام کرنے والے کا جو کام ہوتا ہے وہ اثر ہو، جس پر اثر ہوگا مفعول کہلائے گا. جیسے لکھا ہوا تو لکھنا مصدر ہے، جلا ہوا تو جلنا مصدر ہے. اس سے پڑھ لیں گے آپ ڈیفینیشن، آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا، شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے، نہیں جانتے تو اچھی بات ہے، میں صرف آپ کو ریوائزنگ کرا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس سے معاوضہ کیا ہے؟ کسی خدمت، محنت یا مزدوری کے معاوضے کو جس لفظ سے ادا کیا جائے اس لفظ کو معاوضہ کہتے ہیں، ہے نا. رنگائی، لکھائی، پکوائی، دھلائی، ہے نا، دھلائی، سلائی وغیرہ، ہے نا. اس میں پھر سے اس میں ڈیفینیشن پڑھیں گے، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بولیے. کسی خدمت، محنت یا مزدوری کے معاوضے کو جس لفظ سے ادا کیا جائے اس کو معاوضہ کہا جاتا ہے. رنگائی، اس طریقے سے. اگلا کوشچن ہے کہ اس میں حالیہ وہ اس میں ہے جو فاعل یا مفعول کی کیفیت، حالت بتاتا ہے نا. تو اس میں حالیہ وہ ہے، اس میں ہے جو فاعل یا مفعول کی کیفیت، حالت بتاتا ہے. یعنی کہ حالیہ مطلب حالت، فاعل کا، مفعول کا کیفیت بتائے گا کہ بھائی کس طریقے کا ہے. جیسے یہ بھی مصدری سے بنتے ہیں، جیسے کہ رضیہ ہنستی ہوئی، آئی، ہے نا. تو اس میں حالیہ ہے، حالت بتا رہی ہے، رضیہ کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ کس حساب سے آ رہی ہے، وہ ہنستی ہوئی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. رضا کرتا پڑتا کیا ہے؟ گرتا پڑتا. رضا جو ہے، ایک سیکنڈ، رضا گرتا پڑتا
भाग निकला, तो उसकी कैफियत बता रहा, हालत बता रहा, हालिया होगा ना, अकबर मुस्कुराता हुआ चला गया, इस तरीके से। हासिल मजदर क्या होता है, वैसे मश्तक की चारों कस्मों कस्में जिस तरह मजदर से बनती हैं, वैसे ही हासिल मजदर भी मजदर से बनता है। ये मजदर के काम की कैफियत या उसके असर को जाहिर करता है। मसलन लड़ना, लड़ाई, चमकना, चमक, ये सॉरी ये तो लिखना, ये मजदर से बना है चमक। तो पढ़ना से पढ़ाई हो गया, है ना, पढ़ना से क्या हो गया, पढ़ाई हो गया, कमाना से कमाई हो गया, हासिल मजदर होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी, है ना, उर्दू के जो कवायद हैं, उर्दू ज़बान है उसके बारे में, उसके साथ साथ में जो कई लफ्ज़ की किस्में, इसम की कैटेगरीज, है ना, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी आपने, क्लास किया, बहुत अच्छा लगा। तो शुरू से लेकर के आखिर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। और डेली क्लासेस करें, क्लासेस करने का समय है 8:30 बजे शाम के टाइम में। ठीक है, आप डेली का डेली ज्वाइन हो जाएंगे और क्लास करेंगे। तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।